الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستو، الحمدللہ اس وقت یہاں اچھا خاصا مجمع موجود ہے جس میں 50 علماء کرام ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں، مسجد کے ائمہ ہیں، اپنے اپنے محلوں میں دین کی خدمت انجام دینے والے حضرات ہیں، برادری کے اور محلے کے ذمہ دار حضرات بھی ہیں، اور نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر لیکن بہت جامع نصیحت نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ عظنی و اوجز، اے اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ دو باتوں کی درخواست کی، نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ باتیں سننے کا شوق ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو کچھ سنتے تھے اس پر عمل کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ سننا صرف سننے کے لیے نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو کچھ فرمائیں وہ مکمل طور پر دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے، یاد ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ ان پر پورا عمل ہو سکے، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ آپ مجھے مختصر نصیحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ نمبر 2، لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ نمبر 3، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ کہنے کو یہ مختصر نصیحت ہے، صرف 3 سطروں پر مشتمل ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے عمل کرنے کا پورا دستور العمل اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اب جہاں کہیں کی تشریح کیجئے تو انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی مجمع میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، کبھی تنہائی میں ہوتا ہے، کبھی اپنوں میں ہوتا ہے، کبھی غیروں میں ہوتا ہے، کبھی جان پہچان کے لوگوں میں ہوتا ہے، کبھی اجنبی لوگوں میں ہوتا ہے، کبھی مسجد کے اندر ہوتا ہے، کبھی مارکیٹ میں، کبھی گدی میں، کبھی کارخانے میں، کبھی دفتر میں۔ یعنی جگہوں کے اعتبار سے بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور ماحول کے اعتبار سے بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ دوسروں کے ڈر سے اللہ سے ڈرنا کہ میں کوئی غلط کام کروں گا تو لوگ دیکھیں گے، میری عزت پر دھبا آئے گا، میری حیثیت مجروح ہوگی، لوگ مجھ کو نیک اور نمازی سمجھتے ہیں، میں ان کے سامنے کوئی غلط کام کروں گا تو میری عزت خراب ہوگی۔ یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا، یہ تو بندوں سے ڈرنا ہوا۔ اللہ کے ڈر سے اگر گناہ چھوڑنا ہے، نیکی اختیار کرنی ہے، تو اس میں اپنے پرائے کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اجنبی اور جانے پہچانے لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے
کہ مسجد میں رہیں گے تو اللہ کا حکم مانیں گے، اور کارخانے میں رہیں گے، مارکیٹ میں رہیں گے، گدی پہ رہیں گے، گاہک کو ڈیل کر رہے ہوں گے تو وہاں اللہ کو بھول جائیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، فریب بھی دیں گے، بے ایمانی بھی کریں گے، وعدہ خلافی بھی کریں گے۔ نہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، تم ہر جگہ اللہ کے بندے ہو اور ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مسجد کے اندر ہو کہ مدرسے کے اندر ہو کہ اپنوں میں ہو کہ غیروں میں ہو، گدی پہ ہو کہ مسجد میں ہو، ہر جگہ ہر حال میں تم اللہ کے بندے ہو، اس کی بندگی سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، ان کی امت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لہذا اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر آپ کی غلامی میں داخل ہونے کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں ایک اور بات کا اضافہ کروں، اتقوا اللہ حیث ما کنت، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہیں ہر حال کے اندر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہیے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے یکساں ہر حال کے اندر ایک جیسی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اس کو لفظ کو یاد کیجئے اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ اس مختصر سے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اور جب کہیں کوئی گناہ کا دل میں داعیہ پیدا ہو، کسی غلط کام کا دل میں تقاضا پیدا ہو، کسی غلط کام کرنے کو جی چاہے، کسی حکم کو توڑنا سامنے آ جائے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھ رہا ہے، اس وقت یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے کا ہمیں ہر وقت ہر حال میں حکم دیا گیا ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اس مناسبت سے بھی میں نے اس روایت کو پڑھا ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے اور اس میں روزے رکھے ہیں ہم نے، اور اللہ جل شانہ نے روزے کی فرضیت کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر اللہ نے ہمیں روزہ کا حکم دیا تھا، اسی تقوی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ فرما رہے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا۔ یہ کون ویڈیو بنا رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر حرام کام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، ایسی کوئی بات مت بولو جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ نہ اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ نہ محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کے اوپر پکڑ ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنا پڑے۔ غدن میں دونوں آ گیا، کل دنیا میں بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور کل روز محشر میں بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ کہہ کر معافی مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ سوچ کے بولو، زبان سے صحیح بات نکالو۔ یہ مت کہو غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا تو کیوں کہا؟ 10 مرتبہ سوچو پھر 1 مرتبہ بولو۔ اس کے اندر زبان کی احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، زبان کی ہر طرح سے احتیاط ہونی چاہیے۔ جتنی چیزیں زبان سے غلط نکلتی ہیں، جس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، گندی باتیں ہیں، الزام تراشی ہے، تہمت لگانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو زبان سے مت نکالو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان ہلاکت کا شکار ہوں گے اپنی زبان کی بنا پر، زبان سے نکلنے والی جو باتیں اس کی بنا پر پکڑے جائیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ما اخوف ما تخاف علیہ، میرے بارے میں سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا زبان کا۔ کہنے لگے اون واخذ بما نتکلم یا رسول اللہ، کیا زبان سے نکلی ہوئی بات پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟
آپ نے فرمایا کہ انسان جہنم کے اندر اوندھے منہ جو ڈالا جائے گا اپنی زبانی کی کھیتی کاٹتے ہوئے جائے گا۔ سب سے زیادہ تباہی کی چیز زبان ہے، اس لیے زبان کو کنٹرول رکھو، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے، نہ جھوٹ بولو، نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی پر الزام لگاؤ، نہ کسی کو سخت سست کہو، نہ جھوٹی گواہی دو۔ جتنی غلط باتیں ہیں ان سب سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دو نصیحتیں ہوئی، نمبر 1 یہ کہ جہاں بھی کہیں رہو اللہ سے ڈرو، نمبر 2 زبان سے ایسی کوئی بات مت نکالو جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، اور آخری بات یہ فرمائی اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، بدی بھی لکھی جائے گی، قیامت کے دن دونوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کی بدی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کرو، تاکہ اگر تمہارے نام اعمال میں کوئی غلطی لکھی گئی ہے تو ایک نیکی بھی لکھی جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہر گناہ کو مٹانے کے لیے ہر نیکی کافی نہیں ہوتی، بلکہ جو شرائط ہیں شریعت کی طرف سے ان کی رعایت کرنی پڑے گی۔ نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں گے تو اس غلطی کی تلافی نہیں ہوگی۔ کسی کے پیسے کی بے ایمانی کر لی ہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کریں گے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ جیسی غلطی ہے اس کی تلافی کے لیے اسی طرح کی نیکی کرنی پڑے گی۔ نماز چھوٹنے کا گناہ ہوا ہے تو نیکی یہ ہے کہ فوراً قضا کرو، کسی حق تلفی ہوئی ہے تو نیکی یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو، اس سے معافی مانگو۔ اور ہاں بعض غلطیاں ہوتی ہیں، نظر چوک گئی، بد نگاہی ہو گئی، یا اور کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا تو کوئی صدقہ خیرات، توبہ و استغفار، تسبیح، تلاوت، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نصیحتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے، اس کو یاد کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ خطاب ہم سب کو ہے، نمازیوں کو بھی ہے، بے نمازیوں کو بھی ہے، اللہ والوں کو بھی ہے، عام مسلمانوں کو بھی ہے، پڑھے لکھوں کو بھی ہے، جاہلوں کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، غیر علماء کو بھی ہے، کسی کا اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، سب بندے اللہ کے ہیں اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے سب مخاطب ہیں اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو۔ اسی طرح زبان کی حفاظت کی تاکید کہ لا تکلم بکلام تعذر منہ غدن، ہم سب اس کے مخاطب و مکلف ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری نہ ہونے پائے، نیکیاں کرتے رہیں، نیکیوں میں بہت سی چیزیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، ان کا ورد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور صدقہ خیرات کریں۔ لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور فرائض میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ توبہ و استغفار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تنگ ہے، اس سے زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، بات تھوڑی ہو لیکن عمل اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جو مختصر نصیحت حضور نے فرمائی وہ تو 2 منٹ کی تھی، میں نے اس کی تشریح کی تو اتنا وقت لگ گیا، صحابی نے تو اتنے پر اکتفا کر لیا تھا، اور امید یہ ہے کہ وہ اس کو سینے میں لے کر گئے ہوں گے، زندگی بھر عمل کیا ہوگا، ہمیں بھی عمل کی توفیق ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک میں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے اللہ اپنے فضل سے انہیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کو ہمارے دل و دماغ کی پاکی کا ذریعہ بنا،
ہمیں تقوی کی صفت سے مزین فرما، اپنا خوف ہمیں عطا فرما، جلوت و خلوت کی زندگی ہماری پاکیزہ بنا دے۔ اللہ ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما، ہماری نگاہ کی بھی حفاظت فرما، ہمارے تمام اعضاء و جوارح گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرا فرمان و تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہمارے کانوں میں پڑھیں، یا اللہ ان کو ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔